اگر آپ اللہ کی مدد کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ 3 نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے؟ اللہ آپ کی من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ دل کی بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ آپ کو ظاہر ہو جو آپ کے اس بے چین دل کو مطمئن کر دے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے راستے ہموار ہونے کے انتظار میں ہیں تو سنو، جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی محبت پر بہت مان ہے آپ کو، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہیں اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعا سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہیں، کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہ سے نواز دے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، سب اس پر روشن ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں باخبر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ یقین رکھیں، اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی آپ کے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے۔ اس لیے آپ شدت سے مانگیں اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا آپ کے لیے۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ آپ بس اپنے معجزوں کا انتظار کریں۔ آپ مانگتے وہ ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے، مگر اللہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز لینے کے لیے مناتا ہے، تڑپ کر گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب آپ کی دعا پر کن فرما دیا جائے گا، آپ اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائیں وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور اتنا جان رکھیں کہ بکھرنا عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ کا آپ کو سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو وہ اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔
وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے۔ اور یہ جان رکھیں آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ پتہ ہے اللہ کب آپ کو بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ آپ اپنی چاہت کو ہاتھ رکھیں لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ آپ اپنی پسند مانگیں لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ آپ اسے سب سے اول رکھیں گے تو ہی وہ معجزوں کے لیے آپ کی دعاؤں کو سب سے افضل رکھے گا۔ آپ اسے ہاتھ رکھیں گے، وہ آپ کے لیے کن ہاتھ رکھے گا۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہانی کا روح جب چاہے جہاں سے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس آپ اس کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا، اور پھر جو آپ کا ہے آپ کو اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ اللہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی آپ کا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد وہ سب آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اور جان رکھیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جس کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی چاہ کے سفر میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہوگی جو رضا تمہاری۔ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ آپ کو بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو آپ سے دور کر کے بہترین چیز سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر آپ کو معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سما ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، لیکن اللہ پر نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور توکل رکھیں۔ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب
ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ اگر ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا یاد رکھیں کہ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا کہیں آپ سے آپ کی چاہت کو چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں، جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گی، اور جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ اور جان رکھیں، توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا مقدر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون آپ خود ہی بناتے ہیں۔ آپ وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہیں، اور ان تمام نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جو کہ اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ اور اتنا یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہیں تب وہ آپ کو کن سے نواز دیتا ہے۔ پھر آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، اور آپ کا بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے، اور آپ کی جیت ہوتی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کی کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہیں، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے تو پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دل سے بے چین ہیں، تو سمجھ جائیں آپ دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی اگر تم اپنی آدھی زبان سے بھی کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا آپ دیر کریں گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جائیں اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کر رکھ دیں، اسے وہ سب باتیں بتا دیں جو آپ کا دل توڑتی ہیں، وہ سب مانگیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کریں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، اور آپ کو ان سب سے نواز دے گا جس کے لیے آپ نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوگا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں، وہی تو ہے جو ہمیں سنتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو اتنے اچھے سے جانتا ہو، سمجھتا ہو؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ کچھ خاص اوقات میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ پتہ ہے وہ خاص اوقات کون سے ہیں جن میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کی کثرت کیا کریں۔ اذان کے وقت مانگی گئی دعا اور بارش کے وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ اسے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت یا کوئی خوف آپ کے پیچھے پیچھے آئے تو آپ اس پر ایسا ڈٹ جائیں کہ اللہ بھی آپ کی ہمت پر رشک کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو یاد رکھیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تیار ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ جانتے ہیں آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ آپ دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں جانتا ہے اور وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھیں دعاؤں کا مسلسل آپ کے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں پر راضی ہے۔ جانتے ہیں اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، اور سنو آپ اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنا یقین سے مانگا ہے پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل تھک جائے تو جان لیں کہ آسمان سے آپ کی مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر انتظار کرتے ہوئے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو آپ کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جو لوگ اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں نا انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ پر یقین کر لیتے ہیں تو آپ کی دعائیں ضرور سن لی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ آپ کے نصیب کا حصہ ہو۔ اگر آپ کا دل روز اللہ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہے تو یہ بھی ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ وہ آپ کو آزمائش سے گزار کر عنقریب آپ کو اس کا بہترین اجر دینے والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کسی بھی انسان کو زیادہ دیر تک محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا گو ہوں۔ وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ تمام لوگ جو دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔